بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں سے جس موضوع سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں سائے کو الظل کہتے ہیں. سایہ جو ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سائے کو بھی مستقل پیدا فرمایا ہے. انسان کا سایہ، کسی بھی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے جس طرح سے انسان کو پیدا کیا ہے ویسے ہی اللہ نے مستقل ایک مخلوق اس کے سائے کو بھی پیدا کیا ہے. سایہ مستقل ایک مخلوق. مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے 3 سال قبل یعنی سایہ جو ہوتا ہے قرآن مجید میں وہ کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور کبھی وہ رحمت ہے کبھی وہ عذاب بھی بن جاتا ہے. خود سایہ کس طرح سے میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ 40 منٹ کا درس تھا، اور واللہ عالم شاید ریکارڈ نہیں ہے وہ، اس پر میں نے بہت ہی تفصیلی گفتگو کی تھی سایہ سے متعلق. تو یہ جو سایہ ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفات میں سے ہے یا نہیں، آج اس سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ. یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یعنی ایسے احادیث آتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بسند صحیحین کی، صحیح بخاری صحیح مسلم، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سائے کو اپنی طرف نسبت فرمائی ہے، یعنی اس کی سائے کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے. اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے یا نہیں یہ معلوم کرنا ہے. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. وجہ یہ اس کی اضافت رب العالمین کی طرف ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے نا الوجہ، ہم نے پڑھا تھا تفصیل سے الحمدللہ. کچھ چیزوں کی اضافت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کی کچھ اور مقاصد ہوتی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، بیت کی اضافت اللہ کی طرف ہو رہی ہے. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں اضافت و تشریف، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی جانب کی، اس کو اعزاز بخشا. حالانکہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے، ہر اونٹنی اللہ کی ہے، لیکن اس صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی اس کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں، یعنی ایک اعزاز کے طور پر. ویسے ہی الظل اس کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں، یعنی اس کے لفظ کے معنی اردو زبان میں سایہ. اللہ تعالیٰ نے الظل اس کلمے کی نسبت اپنی جانب کی ہے، اس کو اپنی جانب منسوب کیا ہے. تو وہ کس اعتبار سے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جانب منسوب کیا ہے اور اس کا کچھ اور معنی ہے. یہ تفصیل آج ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. خلاصے کے طور پر یہ میں ہم بتلا دیں آپ کو آغاز کے طور پر کہ الظل یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. یہ خلاصے کے طور پر. اب ہم جن احادیث کی بنیاد پر یہ ایک وہم ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ کیوں کر وہم ہوا اس تعلق سے ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. معروف حدیث میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو علم نہیں ہے، سب جانتے ہیں، بہت ہی معروف حدیث. امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ اجمعین نے اس حدیث مبارکہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے اپنی حدیث کی کتاب میں لائے ہیں. امام بخاری اپنی الصحیح میں، امام مسلم رحمہ اللہ بھی اپنی الصحیح میں. حدیث بہت ہی معروف ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. پھر اس کے بعد جو 7 طرح کے لوگ ہیں ان کے اوصاف بتلائے گئے، وہ کون ہیں. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ، یعنی 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں یظلہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی انہیں سایہ عطا فرمائے گا.
سایہ کس اعتبار سے عطا فرمائے گا؟ کہا کہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی اپنے سائے میں انہیں جگہ عطا کرے گا، اپنے سائے میں. بات واضح ہوگی آپ کو. فی ظلہ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں سایہ عطا کرے گا جبکہ سورج کی گرمی بہت سخت ہوگی، سورج نیچے آیا ہوگا. اس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو، ایک الگ موضوع ہے کہ وہ 7 ہی نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں، اور بھی طرح کے لوگ ہیں، لیکن یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی انہیں سایہ عطا کرے گا. یظلہم اللہ یوم القیامت فی ظلہ، اپنے سائے میں. اپنے سائے سے مراد کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سایہ جیسا میرا اور آپ کا ہوتا ہے، کسی اور مخلوق کا بھی سایہ ہوتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا؟ تو اس سائے کی نسبت جو اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اس سے ایک کسی کو وہم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آپ کو یاد ہوگا چند ماہ قبل ہم نے اللہ رب العالمین کی ایک صفت الساق، اس پر مفصل ہم درس دے چکے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے الحمدللہ. ساق کے معنی آتے ہیں پنڈلی. کیا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا نہیں؟ جن اہل علم نے کہا کہ وہ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ابن تیمیہ کے حوالے سے رحمہ اللہ کہ پورے اسماء و صفات سے متعلق وہ اکیلا مسئلہ ہے، وہ ایک ہی مسئلہ ہے جس سے متعلق اہل علم کی 2 رائے ملتی ہیں سلف میں، ورنہ کہیں بھی اختلاف نہیں ہے. اور وہ بھی اختلاف کیوں ہوا ہے؟ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق. ساق وہاں پر نکرہ ہے، اضافت نہیں کسی چیز کی جانب. عن ساق ربک ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اس وجہ سے ابن عباس وغیرہ نے رضی اللہ عنہما کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، اور بس کسی مشکل گھڑی سے، کسی پریشان کن حالات سے راحت مل جانے کی معنی کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو عربی زبان کی اسلوب کے اعتبار سے کہ مشکل گھڑی، پریشان کن حالات، اس سے انہوں نے تعبیر کی. بہت ہی مفصل درس ہے، ہم دے چکے سلسلے میں، لیکن یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر اضافت نہیں تھی، اس وجہ سے اس کی نسبت سے متعلق ابن عباس نے کہا کہ وہ اللہ کی صفت نہیں ہے. لیکن ابو سعید الخدری کے حوالے سے ہم نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. لیکن یہاں اول اللہ رب العالمین کی طرف اس کی اضافت ہے، لیکن کیا یہ اضافت ہو جانے کی وجہ سے وہ اللہ کی صفت ہے، یا وہ یہ اضافت اس اضافت کی طرح ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ اس اضافت کی طرح ہے؟ بیت تو مخلوق ہے نا، کعبۃ اللہ مخلوق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن ان کی اضافت خاص طور پر اللہ کی جانب اس لیے، ان کے لیے اعزاز کے طور پر، ان کے لیے ایک بڑا مقام کہ وہ اللہ کی اونٹنی، اس کی اضافت اللہ کی جانب کی گئی، ظاہر ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں. بات واضح ہو رہی؟ تو یہاں پر جو ہو رہا ہے معاملہ اسی وجہ سے. ایک اور حدیث مبارکہ بھی دیکھیے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا کہ دوستیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے مراد ضروری نہیں کہ کسی بھی مسلمان کا ہی معاملہ ہو، نہیں مسلمان ہی سے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے دوستی تو اسی سے ہوتی ہے، لیکن کوئی شخص اپنی بیوی سے، اپنے سگے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، ایک جگہ کام کرتے ہیں، آپس میں محبت سے رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں آپ سے. دائرہ ہمارا ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مطلب جو ہے ہم ایک دور کی سوچیں. گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے تم سے چننا چاہتا ہوں، میں فطری محبت ہے لیکن اللہ کے لیے تم سے میرا معاملہ ہے، تو وہ بھی اس ضمن میں آ جا سکتا ہے، اس وسعت میں انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ این المتحابون بجلالی، میرے جلال، میرے وقار، میری عظمت، میرے خاطر کہاں ہیں جو صرف میری بنیاد پر آپس میں محبت کرتے تھے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ مطلب کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ کے علم میں ہیں، بس ایک اعزاز، کون ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا الیوم اظلہم فی ظلی، آج میں انہیں سایہ عطا کروں گا جو سایہ کے میرا سایہ ہوگا، فی ظلی، میرے سائے میں، میرے سائے میں جگہ دوں گا میں ان کو.
تو یہ جو میرا سایہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا سایہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا اپنا سایہ جیسے ہمارا اپنا سایہ ہوتا ہے وہ مراد ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جیسی دیگر مخلوقات ہیں، جیسے اللہ نے کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے، یہ میری جنت ہے، یہ میری جہنم ہے، یہ میری کائنات ہے، یہ میری تخلیق ہے، اس طرح سے اللہ نے کہا کہ یہ میرا سایہ جسے میں نے خلق کیا ہے، جسے میں نے پیدا کیا ہے، اس کو اعزاز بخشنے کے لیے اس سایہ کو، جس سایہ کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اس صورتحال سے بچانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ آج میں وہ سایہ کو عطا کروں گا تم کو جو میرا سایہ ہے، مطلب اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کو اعزاز بخشا ہے سایہ کو بھی اللہ رب العالمین نے. یا یہ مراد ہے کہ میرے سایہ سے مراد اللہ کی ذات کا سایہ. اس وجہ سے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ایک وہم ہو سکتا ہے کسی کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی حدیث مبارکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی اپنی جو صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری میرے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے یعنی ایک عظیم عالم دین امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ وغیرہ کی بھی پہلے کے ہی ان کے مشائخ میں سے سعید ابن منصور نام سنا ہوگا، جن کی حدیث کی بھی کتاب ہے سنن سعید ابن منصور، میرے پاس موجود ہے سنن سعید ابن منصور، لیکن اس میں وہ حصہ نہیں ہے کیونکہ شاید اس کا کافی حصہ چھپا نہیں ہے، ابھی تک مطبوع نہیں ہے. میرے پاس اس کے 8 جلدیں ہیں، حالانکہ وہ سب کی سب تفسیر سے متعلق ہی ہیں، محقق نسخہ ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے سنن سعید بن منصور کا حوالہ دیا ہے، اور میں نے المکتبۃ الشاملہ میں بھی چیک کیا اور میرے پاس سنن سعید بن منصور بھی ہے، لیکن اس میں مجھے یہ روایت نہیں مل سکی. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، فتح الباری میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہی حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ میرے سائے میں جگہ دوں گا، وہی حدیث سنن سعید بن منصور میں بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ہے فی ظل العرش، عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. تو اس حدیث کا مفہوم اس سے واضح ہو جا رہا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے، آگے میں آؤں گا وہاں پر انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو کروں گا. اس طرح اسے اور بھی احادیث مبارکہ ہیں. خود صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کتاب الزہد والرقائق میں، معروف صحابی ابو الیسر رضی اللہ عنہ، کنیہ سے مشہور ہیں ابو الیسر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من انظر معسرا، یعنی کوئی شخص کسی سے قرض لے لیا ہے اور ادا نہیں کر پا رہا ہے، اگر کوئی کسی کو صرف مہلت دیتا ہے، ہاں چلو میں اور بھی مہلت دوں گا آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو بھی وہ عرش کا سایہ عطا کرے گا اس دن، اس شخص کو بھی. اور وضع عنہ، کوئی شخص کہتا ہے کہ چلو میں نے تمہاری اس مجبوری کو دیکھ کر کے میں نے تمہیں معافی کر دیا ہے. کبھی ہو سکتا ہے نا ایک شخص اس کی گھر کی حالت کو دیکھ کر، ان کے گھر میں بزرگ ہوں گی، ان کے گھر میں نوجوان بچیاں ہوں گی، ان سب کا لحاظ کر کے کبھی وہ معذور ہوگا، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ چلو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. چھوٹا پیسہ ہو بڑا پیسہ ہو وہ اصل نہیں ہے، معاف کرنے والے پر بھی بات جاتی ہے کہ اس کی کتنی پوزیشن تھی، اس نے کتنے بڑے دل سے کام کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بھی وہ جگہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اظلہ اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ اسے اس کے سائے میں جگہ عطا کرے گا. مسند احمد کی احادیث ہیں، ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ کی احادیث ہیں. ایک حدیث آتی ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، ایک اور حدیث آتی ہے سنن ترمذی میں، جن میں بات آتی ہے کہ من نفس عن غريمه او محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص قرض کی وجہ سے کسی کو آسانی پیدا کرتا ہے یا معافی کر دیتا ہے تو كان في ظل العرش يوم القيامة، وہ عرش کے سائے میں ہوگا. وہی احادیث ہیں جس میں اللہ نے کہا نا میرے سائے میں، مطلب میں جس سائے کو خلق کیا ہے، ہر طرح کا سایہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن اعزاز میرا سایہ سے مراد وہ ایک مخصوص انداز میں، جیسے میں نے کہا کہ بیت اللہ وغیرہ. ایک اور حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی، باسانید صحیحہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا من انظر معسرا او وضع له اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ. ان سب احادیث کا مفہوم یہی ہے کہ جن احادیث میں اللہ نے کہا کہ میرے سایہ میں فی ظلی یا فی ظلہ،
تو ان سب احادیث کا مفہوم یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہیں، کیونکہ اول اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے جی۔ اہل علم جو اس موضوع سے متعلق گفتگو کی ہیں، قدیم علماء کا اس تعلق سے کوئی قول نہیں ملتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے ہم نے کافی صفات پڑھائی آپ کے سامنے، 2ری صدی ہجری کی، 3ری صدی ہجری کے جن اہل علم کے حوالے سے ان کی کتابوں کے ذریعے سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کرتے رہے ہیں، اس موضوع سے متعلق قدیم علماء کا کلام نہیں مل پایا ہے کسی صورت میں بھی۔ یا تو یہ کہ جو ہے وہ اللہ ہی کا سایہ ہے، ایسا بھی کوئی قول نہیں ملا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے، ایسا بھی کوئی قول نہیں ملا ہے اس موضوع سے متعلق۔ یہ ہماری اپنی چھان بین سے متعلق بات ہے، ہماری اپنی مطالعے کی حد تک بات ہے، ممکن ہو مزید تلاش کی وجہ سے مل جائے۔ اور قدیم علماء میں سے جس عالم دین کا قول ہمیں مل پایا ہے وہ حافظ ابن مندہ ہیں رحمہ اللہ، محمد ابن اسحاق حافظ ابن مندہ، بہت عظیم عالم دین، 395 ہجری سن وفات ہے ان کا، 4 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، 4 صدی ہجری کی اواخر میں انتقال ہوا ان کا، رحال، بہت عظیم عالم دین، اور خاندانی طور پر اتنا بڑا خاندان علماء کا ان کا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے امام ذہبی کہتے ہیں کہ میرے زمانے تک اتنا بڑا خاندان علماء کا کسی کا نہیں رہا ہے جو ابن مندہ کا ہے رحمہ اللہ۔ میرا ایک خاص موضوع پہ مجھے ایک بڑا پروگرام کرنے کا ارادہ ہے، لیکن کچھ کتابیں نہیں مل پا رہے ہیں، کتابیں ہی ذہن میں، کتابیں بازار سے نہیں مل پا رہے ہیں، وہ نیٹ میں بھی نہیں مل پا رہے کہ کم از کم ڈاؤن لوڈ کر لیں، کہ اس موضوع پر جو ہے کچھ مطالعے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ تو بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث میں اول کا لفظ آیا ہے، کچھ احادیث ایسے ہیں جس میں اس کی اضافت اللہ کی طرف ہے، کچھ احادیث وہی احادیث ہیں جس میں اول کی اضافت عرش کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جن احادیث میں اللہ کی طرف اضافت ہے وہ تشریف کے لیے، اعزاز کے لیے، ورنہ حقیقی معنوں میں وہی احادیث ہیں جس میں اس کی نسبت عرش کی طرف کی گئی ہے۔ ابن مندہ رحمہ اللہ کی جو کتاب التوحید ہے 3 جلدوں میں، وہ میرے پاس PDF شکل میں ہے، یعنی PDF شکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بازار میں جو کتاب مل رہی ہے وہ وہی کتاب، بس PDF شکل میں محقق وہی حوالے کے اعتبار سے۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عرش ہے نا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے، ان پر رد کیا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو اس سے متعلق آیات، احادیث، صحابہ کے آثار، پھر اسی ضمن میں عرش کا کچھ تعارف انہوں نے کروایا ہے، اور اسی میں عرش کا سایہ ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے بتلایا ہے۔ اس کو بتلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیان آخر يدل على ان للعرش ظلا يستظل فيه من يشاء من عباده، کہ عرش کا سایہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس عرش کا سایہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ قدیم علماء میں سے انہی کا یہ قول مل سکا۔ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، معروف عالم دین ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ان کی یہ جو صحیح بخاری کی شرح ہے، فتح الباری حدیث کی جو شرح ہے نا ابن حجر کی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی فتح الباری، پوری دنیا جانتی ہے، معروف، اہل علم سب جانتے ہیں، عامت الناس بھی کافی حد تک جن کا علم سے شغف ہے وہ واقف ہیں، لیکن عامت الناس اس سے اکثر واقف نہیں رہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن رجب الحنبلی کے تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، انہوں نے بھی اس کا نام رکھا تھا فتح الباری، استاذ، لیکن پوری نہیں کر سکے، انتقال ہو گیا 795 ہجری کو۔ کتاب الصلاۃ تک ہی شرح کی انہوں نے، 7 جلدوں میں ہمارے پاس چھپی ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ان کے انتقال کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری اپنے طے آغاز کیا انہوں نے، اور مکمل کی وہ صحیح بخاری کی شرح بہت ہی بہترین انداز میں۔ تو ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ انہوں نے
صحیح بخاری کے جو کتاب الاذان ہیں اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا، ایک باب قائم کیا صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں، من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، جو مسجد میں جا کر کے نماز کے لیے انتظار میں بیٹھتا ہو اور پھر مساجد کی فضیلت وغیرہ سے متعلق ایک باب قائم کیا۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ حدیث بھی لے کر کے آئے ہیں، وقلبه معلق بالمساجد، وہی حدیث سبعۃ یظلهم اللہ، سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامۃ لا ظل الا ظلہ فی ظلہ، اپنے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری کے اواخر میں انتقال ہوا آپ کا ابن رجب کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دو حدیثیں بھی لائے ہیں ابن رجب نے، ایک وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فی ظلہ یا فی ظلی، میں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اور وہ احادیث جو ابھی ہم نے صحیح مسلم کے حوالے سے پڑھا تھا کہ فی ظل العرش، عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا کرے گا، اس کو رکھ کر کے دونوں حدیثوں کو رکھ کر کے ایک دوسرے کو ملا کر کے ابن رجب نے کہا رحمہ اللہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِظِلِّ اللَّهِ ظِلُّ عَرْشِهِ، ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے سے یہی معنی آتا ہے کہ ظل اللہ، اللہ کا سایہ سے مراد ظل عرشہ، اس کے عرش کا سایہ ہے، وہ ایک مخلوق ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے نہیں ہے۔ حافظ ابن رجب الحنبلی، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، ان کی فتح الباری ہے اور اب تک کا یہ سب سے اچھا نسخہ ہے، کیونکہ ابن حجر رحمہ اللہ سے جہاں جہاں اشعریت ہے اصلاً وہ ماحول وغیرہ سے متاثر تھے، اشاعرہ کا ہی ماحول تھا، وہی سب تھے، اور صحیح بخاری کی شرح کی تو کافی حد تک آپ سلفیت کے قریب بھی رہے، لیکن بہت سارے مقامات پر آپ نے جو ہے مطلب وہ تعویل کی، آپ نے تفویض بھی کی، آپ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں بات لکھی ہے کہ جو حدیث مبارکہ صحیحین کی ہے جس میں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا، سنن سعید بن منصور کے حوالے سے لکھا ہے کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل عرشہ، وہ حدیث کا مفہوم اور جو ہے مطلب واضح ہو جاتا ہے، اس حدیث کی وہ تفسیر کر رہی، شرح کر رہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ جو شرح ہے اس میں انہوں نے قاضی عیاض رحمہ اللہ، یہ یورپی عالم ہیں اندلس کے، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بھی صحیح مسلم کی شرح کی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، بہت معروف شرح، امام نووی بہت حوالہ دیتے ہیں اس کا۔ قاضی عیاض کے حوالے سے لکھا ہے کہ اضافت الظل الی اللہ اضافت ملک، کہ یہ اللہ نے اس الظل کو اپنی جانب جو نسبت دی نا، الظل وہ ملکیت بتلانے کے لیے۔ ابن حجر نے کہا کہ ملکیت سے بڑھ کر کے، ملکیت تو ہے ہی، ملکیت سے بڑھ کر کے شرف بخشنے کے لیے، تشریف، اضافت و تشریف۔ یہ جو فتح الباری ہے اس میں جو جہاں جہاں اشعریت تھی، شیخ عبد الرحمن البراق حفظہ اللہ جگہ جگہ پر اس کی تعلیقات چڑھائے ہیں۔ نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ والظاہر، ان کا جو میں قول پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ الظل، اس حدیث مبارکہ میں جو الظل جو کلمہ ہے وہ مخلوق ہے، الظل مخلوق واضافته الى اللہ سبحانہ اضافت ملک و تشریف۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے جو الظل کا جو کلمہ آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نسبت آئی ہے وہ ملکیت اور تشریف کے لیے، اعزاز بخشنے کے لیے، وہ اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے۔ ابن حجر اور قاضی عیاض نے جو کہا ہے وہی درست ہے، ایسے انہوں نے لکھا ہے تعلیقات میں۔ آخر میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ جو الظل، یہ اس کی صفت میں سے ہے یا جو عرش سے متعلق ہے، کہا کہ هذا ولم اقف لاحد من ائمة السنة على تفسير للظل في هذا الحديث وهل هو صفة او مخلوق وما ذكرته هو ما ظهر لي والله اعلم بالصواب، کہ میں نے متقدمین میں سے، قدیم علماء میں سے جو ائمۃ السنہ ہیں، ان کے ہاں میں نے اس تعلق سے کوئی تفسیر نہیں دیکھی، ہاں میں بھی نہیں، نہ میں بھی نہیں، اور میں نے بھی چیک کیا اور مجھے بھی جو یہ چیز نہیں مل پائی۔
زیادہ سے زیادہ جو ہے ابن مندہ کے حوالے سے مجھے بات ملی ہے، اس لیے میں نے یہاں پر اتار دیا ہے ابن مندہ کا قول، کیونکہ وہ چوتھی صدی ہجری کے اواخر کے علماء میں سے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی جو فتویٰ کمیٹی ہیں مختلف ممالک وغیرہ میں، کچھ اداروں کی طرف سے ملکی سطح پر جو سب سے عظیم اور سب سے بڑے پیمانے پر جو فتویٰ کمیٹی ہے وہ فتاوی لجنہ دائمہ۔ فتاوی لجنہ دائمہ کا تعارف اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے مستقل اس پر 1 گھنٹے کا درس دیا ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فتاوی لجنہ دائمہ کیا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک 26 جلدوں میں ہے۔ پھر 80 جب فتاوی استفتاء ہونے لگا، یعنی ان علماء سے لوگوں کے فتاوی آنے لگے، تو پھر اس کو 80 جو تباہ کی گئی، تو اس کے 2 حصے ہیں، ایک پہلا حصہ جو ہے 26 جلدوں والا، دوسرا حصہ 11 جلدوں والا۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں یہاں دیکھیں، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 480 پر 5۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 485 اور 86، اور اس کا جو فتویٰ نمبر ہے 19939۔ سوال یہ ہے کہ مل مراد بالظل المذکور فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے فتاوی لجنہ دائمہ سے یہ استفتاء کیا کہ حدیث 7 میں 7 یظلهم اللہ یوم القیامت فی ظلہ، اور ظل جو لفظ کلمہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ المراد، جواب انہوں نے دیا کہ المراد بالظل فی الحدیث ہوا ظل عرش الرحمن تبارک و تعالی، کہ اس میں جو الظل آیا ہے وہ رب العالمین کا سایہ نہیں ہے بلکہ ہوا ظل عرش الرحمن تبارک و تعالی۔ عرش الرحمن یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ مراد ہے۔ پھر انہوں نے ابن حجر کی طرح ہی رحمہ اللہ، بلکہ ابن حجر کے حوالے سے انہوں نے سنن سعید منصور کے حوالے سے ہی اسی کی طرف لکھا ہے، جبکہ سنن سعید منصور میں مجھے تو وہ روایت نہیں مل پائی۔ پھر ابن رجب الحنبلی کا بھی انہوں نے قول پیش کیا ہے جو ہم نے فتح الباری کے حوالے سے پیش کیا، اور ابن قیم کے بھی حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فتوے کے تحت آپ کو میں بتلاؤں کہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ فتاوی لجنہ دائمہ ہے کیا۔ فتاوی لجنہ دائمہ یہ حکومت سعودیہ کی جانب سے یہ فتویٰ کمیٹی ہے، اور اس میں مطلب بڑے بڑے علماء کبار جن کو کہتے ہیں ہم، واقعتاً بڑے بڑے علماء ان کے اندر اس میں موجود ہیں۔ کئی علماء ہوتے ہیں، سب کے سامنے یہ فتویٰ آتا ہے، سب کی بحث و تحقیق کے بعد اور سب کے اتفاق کے بعد ہی وہ چھپتا ہے۔ اگر کسی فتوے میں صرف 2 علماء کا اتفاق ہے تو پھر وہ فتویٰ اس میں چھپتا ہی نہیں ہے۔ فتاوی لجنہ دائمہ میں صرف ایک عالم کے اقرائے ہے، بقیہ کی نہیں ہے، تو فتویٰ آتا ہی نہیں اس میں۔ کم از کم 3 ہونی ہی ہے اس میں، 2 بھی ہو تو فتویٰ اس میں نہیں آتا ہے، 3 ہو، 3 سے زائد ہو۔ لیکن اس کے تحت میں کیوں بتلا رہا ہوں آپ کو، جو خاص نوٹ کیجئے کہ اس فتوے سے متعلق بھی 3 سے زائد علماء کا نام ہے تبھی تو آیا ہوگا نا جی۔ تو اس میں فتاوی لجنہ دائمہ کی طرف سے یہ بات صاف طور پر ہے کہ الظل عرش سے متعلق ہے، عرش کا سایہ ہے، رب العالمین کا نہیں۔ جن علماء کے اس میں دستخط ہیں، بکر بن عبداللہ ابو زید، شیخ صالح الفوزان، شیخ عبداللہ بن غدیان، شیخ عبدالعزیز آل الشیخ، اور الرئیس کے طور پر شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمہم اللہ اجمعین۔ شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز کا بھی نام ہے اس میں، کہ آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ الظل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سایہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، عرش کا سایہ ہے۔ لیکن یہ جو کتاب ہے صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، شیخ علوی بن عبد القادر السقاف اس دور کے بڑے علماء میں سے ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات سے متعلق مفصل کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے اس موضوع سے متعلق جب لکھا تو آخر میں ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ الظل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی سایہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا سایہ نہیں ہے، عرش کا سایہ مراد ہے۔ لیکن آخر میں انہوں نے لکھا کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ الظل اللہ کا سایہ ہے، عرش کا نہیں۔ صرف شیخ ابن باز کے حوالے سے انہوں نے لکھا۔
اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ شیخ ابن عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین ہی کا سایہ ہے، لیکن کیسے کما یلیق لشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے عام صفات ہیں اس اعتبار سے کیونکہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی جانب کی ہے، اپنی طرف اضافت دی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی سایہ ہو سکتا ہے اور اللہ کی وہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہو سکتی ہے کما یلیق لشانہ، جیسے عام صفات کو ہم مانتے ہیں۔ مجموع الفتاوی والرسائل شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر 402، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سئل رحمہ اللہ حدیث السبعۃ الذین یظلهم اللہ عز وجل فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ فهل یوصف اللہ تعالی بان له ظلا، کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں الظل بھی کیا معدود ہوگی، کیا شمار کی جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ اس صفت سے بھی متصف ہے؟ تو ابن باز نے کہا رحمہ اللہ نعم کما جاء فی الحدیث، ہاں جیسے حدیث میں ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، وفی بعض الروایات فی ظل عرشہ، خود شیخ ابن باز نے کہا کہ بعض روایات میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ کہا گیا ہے، لیکن فی الصحیحین فی ظلہ، لیکن صحیحین میں فی ظلہ کر کے ایک کلمہ آیا ہے، یعنی ظل کو کی نسبت اضافت اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں کہا کہ فَهُوَ لَهُ ظِلٌّ يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ، اللہ کے لیے بھی ظل ہے جسے اللہ کی شان ہے، لا نعلم کیفیتہ، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے جیسے دیگر صفات ہیں، مثل سائر الصفات الباب واحد عند اہل السنت والجماعہ، جیسے اللہ کے وجہ کو ہم نے ثابت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یدان کو ہم نے ثابت کیا، اللہ کے لیے عین کو ثابت کیا، اللہ کے لیے دیگر صفات کو ثابت کیا، ویسے بھی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ واللہ اعلم، یہاں جو میں نے فتاوی لجنہ دائمہ کے حوالے سے بیان کیا ہے اس میں ابن باز رحمہ اللہ کی بھی دستخط موجود ہے، بہت ممکن ہو شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کا وہ پہلا موقف ہو، یہ بات کا موقف ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں میں ایک خلاصے کے طور پر یہ کہوں گا کہ جمہور اہل علم، کیونکہ قدیم علماء نے اس پر گفتگو نہیں کی ہے، ابن مندہ رحمہ اللہ پہلے عالم دین ہیں جن کے حوالے سے بات ملتی ہے، پھر ابن رجب ابن قاضی عیاض وغیرہ نے بھی گفتگو کی ہے، تو جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اول یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ دیگر احادیث میں وہ اضافت دی گئی ہے عرش کی طرف، تو عرش کا سایہ ہے، تو ہم اسی پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے موقف میں بھی ایک وزن بھی ہے، اگر صحیحین کی روایت کو ترجیح دینے کی بات آتی ہے، کیونکہ وہ حدیث صحیحین کی ہے، صحیحین میں اول کی نسبت اللہ کی طرف ہے، عرش کا بھی ایک سایہ ہو سکتا ہے، وہ بھی دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ کا ذاتی سایہ بھی ہو سکتا ہے اس حدیث کے مطابق، جیسے کہ ابن باز نے کہا رحمہ اللہ۔ میں نے ان کے مجموع الفتاوی اور رسائل میں ابھی نہیں دیکھا کیونکہ میرے پاس ہے ہی نہیں، وہ یاد ہے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے صفت ید ہم نے پڑھا تھا، بہت مفصل پڑھا تھا ہم نے الحمدللہ، اس میں نے بتلایا تھا کہ جو حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ ہیں، ایک دایاں اور ایک بایاں، تو ایسی صورت میں شمال والی بات جو آتی ہے تو اس سلسلے میں ہم نے تفصیلی کلام یہ بھی کیا تھا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، لیکن شیخ ابن عثیمین کے حوالے سے میں نے بتلایا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ حدیث مبارکہ جس میں شمال کا لفظ آتا ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے یمین اور شمال ہو سکتا ہے، تو ہم اپنے حساب سے کیوں سوچتے ہیں کہ میرا دایاں زیادہ بہتر ہے بنسبت میرے بائیں کے؟ اللہ کے لیے کیوں بندے کے طور پر سوچتے ہو؟ اللہ کے لیے اس کلمے کو مانیے کہ اللہ کے لیے ایک یمین ایک شمال ہے، کما یلیق لشانہ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں ایک دوسرے کو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا کلام اس میں ایک آیت کو دوسرے آیت میں فضیلت ہے، ایک سورے کو دوسری سورت میں فضیلت ہے، جبکہ پورا کلام اللہ کا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک ہاتھ یمین ایک ہاتھ شمال، تو اس میں ماننے میں مسئلہ کیا ہے؟ ایسے ابن عثیمین نے کہا تھا رحمہ اللہ کما یلیق لشانہ۔ تو اسی نقطۂ نظر سے اس درس کو سنیے گا تو آپ کو جو خلاصہ ہوگا، پہلی مرتبہ سن رہی ہوں کوئی یا اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں تو ان کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے، جو تسلسل سے سنتے آ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی دقت ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اول جمہور اہل علم کے اعتبار سے وہ جو نسبت ہے اللہ کی طرف اضافت و تشریف اعزاز کے لیے،
اور دیگر احادیث کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ عرش کا سایہ ہے. لیکن اگر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جو مجموع الفتاوی والرسائل وہ موقف دوسرا ہو، جو فتاوی لجنہ دائمہ میں وہ پہلا موقف ہے شیخ ابن باز کا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے اس میں بھی ایک بات یہ ہو سکتی ہے کما یلیق لشأنہ، اس اعتبار سے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کتاب و سنت میں جو منقول ہیں انہیں پڑھنے، سمجھنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعارف ہونے اور اس سے متعارف ہو کر کے شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اچھے انداز میں عبادت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں دیکھیے، جو حدیث جس میں سبعۃ یظلھم اللہ، آپ کا جو سوال ہے کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، دو طرح کی حدیث ہیں. سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ، 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا کرے گا فی ظلہ، اپنے سائے میں. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں اسی لفظ کے ساتھ ہے. البتہ ابن حجر کے کہنے کے مطابق رحمہ اللہ، میں نے تو نہیں دیکھا، وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق، اور ابن حجر نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اس کی سند کو، جس میں وہی حدیث سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل عرشہ یہ الفاظ ہیں. اس بنیاد پر ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ صحیحین کی یہ حدیث جو کہ سنن سعید بن منصور میں بھی ہے اس میں فی ظل عرش ہی ہے، تو پھر یہاں پر فی ظل سے مراد اضافت تملیک کہا، اضافت ملک. صحیح مسلم میں جو مستقل حدیث ہے وہ الگ، من انظر معسرا، جو کسی تنگ دست آدمی کو اس کے قرض سے متعلق مہلت دیتا ہے، اس کے لیے وہ بات ہے کہ فی ظل العرش، وہ مستقل ایک حدیث ہے. لیکن سبعۃ یظلھم اللہ والی جو حدیث ہے اس میں تو اس میں نسبت اللہ ہی کی طرف ہے. وہی حدیث سنن سعید بن منصور میں ہے، اس میں فی ظل عرش ہی ہے، یہ بات ہے اس میں. بات واضح ہے آپ کو؟ بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.